اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، خود جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا۔ امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اعلان تحقیقی کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں یوم آزادی پر حقیقی آزادی جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان غلامی کی بجائے موت کو گلے لگائے گا۔ امریکہ کے خلاف نہیں، لیکن غلامی قبول نہیں، یہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت، خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں۔ میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں، لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا۔ نے کتنی بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی غلامی کر کے۔ آزادی آسانی سے نہیں ملتی، آزادی کی جد و جہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم فارغ نہیں کرتے اور الیکشن نہیں کرواتے۔ لوگوں کے اوپر خوف طاری کیا جا رہا ہے، ان کی دہشت کی وجہ سے قبول کر لے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو۔ انہوں نے انتظامیہ کو ساتھ ملایا، امپائروں کو ساتھ ملایا، پولیس کا استعمال کیا، اور وہ سکندر سلطان نے پوری مدد کی، ان کی ہر قسم کی دھاندلی کی۔ اس سارے کے باوجود کبھی بائی الیکشن میں ایسے عوام نہیں نکلی۔ لاہور کے لوگوں میں خاص طور پہ تو آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے بری طرح شکست دی ان کو۔ پلان یہ بنایا ہے عمران خان کے خلاف کیسز کرو، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو، اسے نواز شریف کو بلاؤ اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر جو بین ہے وہ ہٹایا جائے۔ کان کھول کے سن لو، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا۔ یہ ایک اور سازش چل رہی ہے کہ ہماری عدلیہ کو تقسیم کرنے کی۔ میڈیا کا منہ بند کرو۔ ایک اور بہت خوفناک گیم چل رہی ہے کہ عمران خان اور فوج کے بیچ میں، تحریک انصاف اور فوج کے بیچ میں آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ عمران خان وہ پاکستانی ہے، اگر غلامی ہو وہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی میں فوج کو کمزور ہونے دوں گا؟ عمران خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فوج کمزور ہو، وہ چاہے گا کہ اس کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہو، جن کے بچے باہر، پیسے باہر، عیدیں باہر، شاپنگ باہر، علاج باہر، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان غدار ہے۔ اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے چند دنوں کے بعد کراچی انتظار کرو میری، میں آ رہا ہوں۔ اکھر کا بھی میرا پلان ہے، حیدرآباد، اسلام آباد، پشاور، مردان، اٹک، ایبٹ آباد، ملتان، پھر بہاولپور، پھر سرگودا، جیلم، گجرات، فیصل آباد، گجرانوالہ، اور آخر میں کوئٹہ۔ آپ کو بھی نہیں میں بھولا، ادھر بھی آ رہا ہوں میں۔ شہباز گل نے جو بیان دیا اس میں اے آر وائی کا کیا قصور؟ اے آر وائی نیوز سچ اور حق سامنے لا رہا ہے۔ اے آر وائی نیوز عمران خان کا موقف پیش کیا جا رہا کرتا ہے تو اسے بند کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے لاہور کے جلسے میں کہا جو چینل عمران خان کی کردار کشی کرتا ہے انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے سوشل میڈیا ورکرز پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ لفافہ لینے والے اور خریدے ہوئے چینلز کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ کو کس لیے بند کیا؟ اے آر وائی کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیا پتا تھا کہ شہباز گل کیا کہتے گا پروگرام میں؟ اے آر وائی کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا ہے، جبکہ یہ دوسرے کرائے کے ٹٹو، ضمیر فروش، یہ وہ چینلز جو کردار کشی کرتے ہیں، یہ جو ٹی وی سٹیشن، لفافوں والے، پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے، ان کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کرو، اس کو برا بھلا کرو، اس کو ڈسکوالیفائی کرو۔
सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ फैलाना कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान खान की आवाज सामने ना लेके आए। और यहाँ पे आपको बताएंगे लाहौर हॉकी स्टेडियम में पीटीआई का पावर शो, पंडाल में आवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। जलसा गांव में पाकिस्तानी और पार्टी परचमों की बहार। पार्टी तरानों ने कारकुनों का लहू गुरमा दिया। लाहौर में पीटीआई के हकीकी आजादी जलसे में अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। हॉकी स्टेडियम भर गया। स्टेडियम के बाहर भी अवाम का रश। मेरा इनाम पाकिस्तान। पंडाल में हर तरफ पाकिस्तानी और पार्टी परचमों की बहार। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की भी शिरकत। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पार्टी तरानों पर कारकुन रक्स करते रहे। अबरार उल-हक और नजम शेराज ने भी पार्टी तराने गाकर खिलाड़ियों का लहू गरमाया। ये मसनत है कोई खेल ही नहीं, मेरा देश तेरा खेल ही नहीं। तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा पर सेल नहीं। जलसे में शुरा ने हर कीमत पर इमरान खान का साथ देने के अज़्म का आदा भी किया। इमरान खान ने कौम को जीना सिखाया है, इसे झुकने नहीं देगा। पीटीआई के हकीकी आज़ादी जलसे से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का खिताब। कहा राना सनाउल्लाह, तुम जेल के पीछे जाने वाले हो, मुझे अल्लाह पर यकीन है तुम्हें सज़ा होगी। सरहद पर जवान शहीद हो रहे थे। नवाज शरीफ मोदी को साड़ियाँ भिजवा रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे, बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया। इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा। और सनाउल्लाह, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह। जब कश्मीर की सरहदों पर पाक फौज के जवान शहीद होके आ रहे थे और उनके जस्ते खाकी उनके घरों में पहुंच रहे थे, तो ऐन उस वक्त नवाज शरीफ जो वजीर आजम हाउस से मोदी को साड़ियां भिजवा रहे थे। पीटीआई का लाहौर में जलसा। शहर शहर इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया गया। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट और मरी समेत दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर इमरान खान का खिताब दिखाया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में दमादम मस्त कलंदर, रावलपिंडी में लाल हवेली पर आवाम का जम्मे गफीर, कराची में मलीर, गुलिस्तान जौहर और कश्मीर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स लगाई गईं। सियालकोट, मरी और फैसलाबाद में भी जलसे। मुल्क के दीगर छोटे शहरों में भी कौम ने इमरान खान का खिताब बराह रास्त देखा।